نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین محترم، قرآن مجید کی جو میں نے تلاوت کی ہے ایک آیت مبارکہ، اس کے اندر اللہ رب العزت حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرماتا ہے۔ ویسے تو قرآن مجید میں ایک پوری سورت جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کے اسم گرامی پہ ہے۔ واقعہ یونس علیہ السلام کا یہ ہے، پہلے تھوڑا تعارف ہو جائے کہ یونس علیہ السلام کہاں رہتے تھے۔ موصل عراق کا ایک شہر ہے، یہ پہلے ایک بڑی آبادی تھی۔ موصل کے اندر ایک شہر تھا نینوا۔ نینوا پہلے جو پیغمبر ہوتے تھے نا، ایک وقت میں کئی پیغمبر ہوتے تھے۔ جیسے حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں یہ آئے، موسیٰ علیہ السلام تھے تو وہ اپنے یعنی دوسرے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس چلے گئے بنی اسرائیل سے ہجرت کر کے۔ پھر اسی طریقہ سے ہارون علیہ السلام ان کے مددگار تھے۔ یعنی ایک وقت میں کئی پیغمبر آ جاتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو وہ ایک ہی اپنے وقت میں پیغمبر تھے، اور قیامت تک کوئی نیا پیغمبر نہیں آئے گا۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف ہے۔ شہر نینوا کے جو لوگ تھے ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ لوگ بت پرستی میں لگے ہوئے تھے، یعنی بتوں کی عبادت کرتے تھے، برائیوں میں لگے ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یونس علیہ السلام ان کو دعوت و تبلیغ کرتے رہے، اسلام کی طرف بلاتے رہے۔ لیکن وہ لوگ اس وقت یونس علیہ السلام کا مذاق بناتے تھے، یونس علیہ السلام کی بات مانتے نہیں تھے۔ اب یونس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے، سرکشی کرتے ہو، بغاوت کرتے ہو تو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ 2-3 دن مقرر کر دیے، اتنے دنوں میں عذاب آئے گا۔ اب ان لوگوں نے یہ کہا کہ یونس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اگر تو یونس رات کو اس بستی سے، اس شہر سے نکل گئے تو سمجھو عذاب آئے گا، اور اگر یونس علیہ السلام یہیں پہ رہے تو پھر عذاب نہیں آئے گا۔ مطلب اللہ کے عذاب میں کون رہنا چاہے گا؟ انہوں نے دیکھا کہ یونس علیہ السلام رات کو بستی میں نہیں ہے، اور اوپر سے بادل جو ہے وہ بھی چھا گئے، عذابی شکل بن گئی۔ تو وہ سبھی لوگ اپنے بچوں کو، عورتوں کو، چوپاؤں جو مویشی ہوتے ہیں جانور، ان کو لے کر جنگل میں چلے گئے، اور یونس علیہ السلام کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ اب یہ لوگ گڑ گڑا کرنا توبہ کر رہے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے رہے۔ بیوی شوہر سے الگ ہے، ماں اپنے بیٹوں سے الگ ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی تھیں ان کی بھی تلافی کرنا شروع کر دی، یعنی ایک دوسرے سے معاف کروانے لگے۔ اب یونس علیہ السلام
ادھر فرات کے کنارے پہنچ جاتے ہیں۔ جب فرات کے کنارے پہنچے ایک کشتی جو ہے نظر آئی تو اس میں سوار ہو لیے۔ اب یونس علیہ السلام کشتی میں سفر کر رہے ہیں، آگے سے یہاں طوفانی شکل اختیار کر لیتا ہے پانی، کشتی جو ہے وہ ڈگمگانے لگتی ہے، یعنی ڈوبنے کے پاس ہوتی ہے۔ وہ لوگ اپنے عقیدہ کے مطابق کہنے لگے کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے آقا سے یعنی جو غلام ہے اپنے آقا کا، وہ اپنے آقا سے بھاگ آیا ہے، دوڑ آیا ہے، بتایا نہیں ہے۔ تو یونس علیہ السلام نے کہا کہ وہ میں ہوں، چونکہ ان کے ذہن میں آ گیا نا کہ میں نے وحی کا انتظار نہیں کیا، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی اشارہ ملتا، وحی آتی، کوئی بات آتی تو میں اس کا انتظار کرتا، پھر اس کے بعد میں اس شہر کو چھوڑتا۔ لیکن یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام کا انتظار نہیں کیا، شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کی جانے کی وجہ کیا تھی؟ اب ان لوگوں نے تو توبہ کی اور اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے کہ کوئی ایسی بستی نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں قوم لوط، قوم سمود، قوم عاد، کتنی بستیوں کو اللہ نے اٹھایا، پلٹ دیا، ان کو عذاب میں غرق کر دیا۔ کوئی ایسی بستی نہیں تھی کہ اس کے لیے عذاب کا فیصلہ کر لیا ہو، عذابی شکل بن گئی ہو اور پھر اس کے بعد اللہ نے عذاب ہٹا دیا ہو، ان کی توبہ قبول کر لی ہو۔ ایسا نہیں ہوا سوائے ایک قوم کی۔ وہ قوم کون تھی؟ یونس علیہ السلام کی قوم تھی۔ یعنی انہوں نے توبہ کی سچے دل سے اور اللہ رب العزت نے قوم یونس کو معاف کر دیا۔ اب یونس علیہ السلام کے ذہن میں آیا کہ اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا اور عذاب نہیں آیا، تو یونس علیہ السلام چلے گئے، اللہ کے دوسرے پیغام کا انتظار نہیں کیا کہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں۔ اب ان کا معاملہ صاف ہو گیا، یعنی بستی والے جو ہیں ان کو اللہ نے معاف کر دیا، بستی والے واپس آ کر اپنے گھروں میں آباد ہو گئے۔ یونس علیہ السلام اب کشتی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا بزرگ آدمی ہے، یہ بزرگ آدمی ہے، پاک آدمی لگ رہا ہے، تو یہ کیسے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم یہ بات نہیں مانتے۔ پھر ان کے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ قرعہ اندازی کرتے ہیں، جس کا نام نکل آئے گا اس کو پانی کے سپرد کر دیں گے، تب کشتی والے سوار جو باقی ہیں وہ بچیں گے۔ چنانچہ 3 بار قرعہ اندازی کی گئی، تینوں بار قرعہ میں جو نام نکلا وہ یونس علیہ السلام کا تھا۔ اب انہوں نے مجبور ہو کر یونس علیہ السلام کو پانی کے سپرد کر دیا۔ پانی کے سپرد کرنا تھا، ادھر سے اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو اپنے پیٹ میں محفوظ کر لے، نگل لے، لیکن یاد رکھنا یونس تیری غذا نہیں ہے، تیری خوراک نہیں ہے، میری امانت ہے تیرے پاس۔ اب یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ کشتی کے مچھلی کے پیٹ میں محفوظ ہیں، زندہ ہیں بالکل، ان کے ذہن میں بات آئی کہ میں نے اپنے اللہ کو، اپنے پروردگار کو ناراض کر دیا ہے، ناراض کر دیا۔ تو پھر ان کو یہ جملے اللہ تعالیٰ نے سکھلا دیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کہنے لگے لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود مگر آپ ہی، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اے اللہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی میں جو ہے نا جو اندھیرے میں لوگ پڑ گئے ان میں سے، یہ اپنی عاجزی کے طور پہ یونس علیہ السلام اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کو یونس علیہ السلام پر رحم آیا اور مچھلی کو حکم دیا کہ ساحل سمندر پر
ان کو مطلب آپ اپنے اندر سے نکال دیجئے، اگل دیجئے۔ چنانچہ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے ساحل سمندر جو کنارہ تھا وہاں پہ اپنے اندر سے نکال دیا۔ اب یہاں پہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام چونکہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس کی وجہ سے یونس علیہ السلام کا جسم مبارک ایسا ہو گیا تھا جیسے کسی پرندے کا بچہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں انڈے سے جب بچہ نکلتا ہے تو وہ بالکل اس کے اوپر وہ نرم و نازک ہوتا ہے، اس کی جو جلد ہوتی ہے، جو چمڑا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نرم ہوتا ہے اور کوئی بال نہیں ہوتے۔ تو یونس علیہ السلام کے مطلب ایسا معاملہ ہو گیا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک بیل کو اگا دیا یونس علیہ السلام کے سر کی طرف سے، وہ بڑی ہو گئی اور اس کی جھونپڑی بن گئی۔ یونس علیہ السلام کو ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک بکری تھی، وہ آ کر یونس علیہ السلام کو دودھ پلا جاتی تھی، یعنی خوراک بھی تو کھانی ہے، تو وہ آ کر دودھ پلا جاتی تھی یونس علیہ السلام کو۔ بہرحال پھر اللہ رب العزت کی قدرت سے وہ جو بیل تھی نا، اس کی جڑ میں کیڑا لگ گیا۔ کیڑا لگنے سے وہ جو بیل تھی نا وہ سوکھ گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو سمجھا رہا ہے ایک حصی مثال دے کر۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک چیز ہوتی ہے منہ سے بتلانی ہے، ایک پریکٹیکلی طور پہ آپ کر کے وہ بتلا دیتے ہیں، اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ یونس علیہ السلام بڑے اس سے نا مطلب غمگین ہوئے جب وہ بیل سوکھ گئی، ظاہر ہے کیڑا لگا تو وہ بیل ختم ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے وحی میں فرمایا، اے یونس، یہ بیل جو ایک عاجز مطلب اتنی عزت والی چیز نہیں ہے، حقیر چیز تھی، قیمتی نہیں تھی، آپ اس کے لیے اتنا پریشان ہو رہے ہیں، تو ذرا سوچو نینوا کے اندر 1 لاکھ سے زائد آدمی، جانور بھی، چھوٹے بچے، عورتیں، آپ ان سب کو مجھ سے مروانا چاہتا تھا۔ یہ اللہ رب العزت کی کریمی ہے، رحیمی ہے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ نے ان کے بارے میں نہیں سوچا، آپ چاہتے تھے کہ میں ان کے اوپر عذاب لے آؤں، اور اس بیل کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، تو کیا میں جو تجھ سے زیادہ رحیم و کریم ہوں، تو کیا مجھے ان کا کوئی خیال نہیں تھا؟ پھر کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام واپس اسی بستی میں آئے، ان لوگوں نے دیکھا یونس علیہ السلام کو، بہت زیادہ خوش ہوئے، انتہائی مسرت ہوئے، اور ان لوگوں نے یونس علیہ السلام کی پیروی کی۔ ایمان تو پہلے لا چکے تھے، وہ جنگل میں جو توبہ کی نا، ایمان اس وقت لا چکے تھے یونس علیہ السلام پہ، اور پھر وہ یونس علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے، مطلب ان کی جو شریعت تھی ان کی بات بھی ماننے لگے، ہر طرح سے وہ لوگ نیک پاکیزہ بن گئے۔ تو اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ ایک تو یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا جو ہم نے قصص شروع کیے ہیں نالج کے طور پہ، معرفت کے طور پہ، وہ معلوم ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو کریمی ہے، جو رحیمی ہے، وہ بہت زیادہ ہے، بہت بڑی ہے، کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ کتنا مہربان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شرعی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔